افغانستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور امریکہ ہر ہفتے طالبان کو $40 ملین کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، سی اے اے وہاں پہ کیا کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کا کیا کانسیپٹ ہے اور ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کو جنرل یحییٰ خان کے ساتھ تشبیہ دے دی، انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی ہیں، کیا یہ واقعی ویسے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا جو ہینڈ شیک ہے وہ اس وقت بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، کیوں لوگ اتنا زیادہ اس ایشو کو پلے اپ کر رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور سینیٹر عفنان اللہ اور شیر افضل مروت میں بالآخر صلح ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ جنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، کیوں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہماری ٹیک کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں دیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اب انڈیا نے انٹری مار دیا ہے، انڈیا نے حمایت کا اعلان کر دیا طالبان کی، کیونکہ وہ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے انہیں کوئی کوشن یا اپرچونٹی پاکستان کے خلاف ملے اور وہ ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا افغانستان کے اندر، اس کے اندر ایسے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں جو معصوم تھے، حالانکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے، سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے تھے، لیکن انڈیا نے اپنا کام وہاں پہ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جو ٹی ٹی پی وہاں کرنے جا رہی ہے، انہوں نے پاکستان میں اداروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ وہ دھمکیاں کیا ہیں یہ بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز، امریکہ افغانستان میں کیا کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجی اب افغانستان کے خلاف کیا ہونے والی ہے، ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں آپ کو جاوید چودھری صاحب۔ اب جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے اور یہ وہ طالبان ہے جو 40 سال پاکستان کے اندر رہے ہیں، ان میں سے 20 سال تو ایسے ہیں کہ جس میں اسٹیٹ نے ان کو چھپا کے رکھا اور ہمیں پوری دنیا سے پریشر تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، بالخصوص حقانی نیٹ ورک، کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ 3 صوبوں کے اندر کنڑ اور خوست اور پکتیا تینوں کے اندر ان کا ہولڈ تھا۔ اور وہاں پہ ایک ایسی ویلی بھی ہے کنڑ کے اندر جس کے اندر افغانستان کی جب گورنمنٹ تھی، امریکن گورنمنٹ تھی، تو وہاں پہ نہ امریکنز داخل ہو سکتے تھے، نہ ہی وہاں پہ افغان سولجرز داخل ہو سکے، اور وہاں پہ صرف ڈرون کے ذریعے وہاں پہ اٹیک کیے جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور وہاں پہ حقانی نیٹ ورک اتنا تگڑا تھا۔ اور اس وقت امریکنز یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے پاس ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، لیکن ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کو یہاں پہ محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے امریکنز نکل رہے تھے تو اس سے پہلے دوحہ ایک ایگریمنٹ ہوا، اور دوحہ ایگریمنٹ میں جو ہمارا وفد تھا وہ 165 مرتبہ دوحہ گیا اس ایگریمنٹ کے لیے۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ایگریمنٹ تھا اور اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن کیا تھا۔ اور امریکنز اور باقی اس کے علاوہ یورپین اور پھر چائنیز، انہوں نے باقاعدہ پاکستان سے منتیں کی کہ جناب ہمارا کسی طرح اس معاملے کو سیٹل کریں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے افواج پاکستان نے اور پاکستان نے اس سارے معاملات کو سیٹل کیا۔ اب جب یہ دوحہ کے اندر سیٹلمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت ہم سے غلطی ہوئی، پاکستان سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے اندر ٹی ٹی پی کو بھی شامل کر لیتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ طالبان جو ہیں یہ وعدہ کریں کہ یہ فوری طور پہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں گے اور وہاں سے ان کے ٹھکانے ختم کر دیے جائیں گے، اور اگر ہم یہ بھی نہ کرتے تو کم از کم ان سے ایک رعایت ضرور لے سکتے تھے کہ اس وقت 2500 ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے وہ جیلوں کے اندر تھے، ہم ان سے کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کو جیلوں سے باہر نہیں نکالیں گے، جیل بریک نہیں ہوگے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا کہ جب طالبان آئے تھے تو انہوں نے ساری جیلیں توڑ دی تھی اور اس کے بعد ان سب لوگوں کو نکال دیا تھا، جس کے بعد ان کے پاس امریکن اسلحہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ امریکن اسلحے کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کم از کم اگر یہ جیلوں کے اندر بھی ہوتے تو پاکستان محفوظ رہتا، تو یہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وقت ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نہ یہ جیل کا ہم نے ایلیمنٹ ڈالا اس کے اندر، اور نہ ہی ان کو بین کرنے کا ہم نے اس وقت معاہدہ کیا۔ اگر یہ پاکستان کر لیتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اس وقت کے جو ہمارے حکام تھے جو امریکنز کو مدد کر رہے تھے اور بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے، اس وقت ان سب کا خیال تھا کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو ٹی ٹی پی سے ہم نپٹ لیں گے، چھوڑیں آپ، یہ بڑے بڑے مسئلے جو وہ حل کریں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کتنے خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، ان کو بھی اس وقت اگر انگیج کر لیا جاتا، سیٹل کر لیا جاتا تو آج مسئلہ مختلف ہوتا۔ بہرحال وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی اور وہ اچانک گورنمنٹ آئی، اشرف غنی صاحب بھاگ گئے، ان کی فوج جو تھی اس نے ہتھیار ڈال دیے، طالبان بڑی تیزی سے وہاں پہ پھیلتے چلے گئے، انہوں نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔
اب وہاں پہ جو طالبان ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے ہمدرد ہیں, پاکستان نے بڑی ان کی مدد کی ہوئی ہے, اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہاں جا کے یہ صرف اور صرف ہماری مدد کریں گے, ہمارا احساس کریں گے, لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کو ابینڈن کرنے سے انکار کر دیا, اور ٹی ٹی پی کی وہ مدد کرتے رہے, اور اب وہ تسلیم کریں نہ کریں لیکن انہوں نے بہرحال ان کی مدد کی, اور ان کی وہ سپورٹ ہیں بہت بڑی, کیونکہ اگر وہاں پہ طالبان گورنمنٹ ان کی سپورٹ نہ ہو تو پھر یہ چند ہفتے بھی نہیں نکال سکتے, پھر تو یہ فوری طور پہ فارغ ہو جائیں, بلکہ ان کو گرفتار کر کے طالبان ہمارے حوالے کر سکتے ہیں اور ہم سب ان کو سزائیں دے سکتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے وہ اس کی بیکنگ پہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی بیکنگ کیوں کر رہی ہے؟ دو وجوہات ہیں اس کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ باہر سے انہیں پیسے مل رہے ہیں, انڈیا سے بھی پیسے مل رہے ہیں. تو افغان کا یہ ایک کریکٹر ہے, بلکہ اس کریکٹر کو میں حامد کرزئی صاحب کی نظر سے آپ کو بتاتا ہوں یا ان کے منہ سے بتاتا ہوں. حامد کرزئی صاحب نے ہمارے ایک وہاں پہ ایمبیسڈر ہوتے تھے, اور اس ایمبیسڈر نے جو ناردرن الائنس تھی اس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز ٹھیک کیے تھے, کہ وہ بہت زیادہ دور تھے. تو اس وقت حامد کرزئی صاحب اس چیز پہ بڑے مائنڈ کر گئے, اور انہوں نے ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے کہا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اب ناردرن الائنس کو بھی خرید لیں گے. تو ہمارے ایمبیسڈر نے کہا سر پہلے بتائیں کہ باقی کو ہم نے کب خریدا ہے. اس نے کہا نہیں ظاہر ہے حکمت یار بھی آپ کے ساتھ ہے, برہان الدین ربانی بھی آپ کے ساتھ تھا. تو اس نے کہا جی ہو سکتا ہے یہ بہت پہلے ہوں, لیکن میرے ہوتے ہوئے تو وہاں پہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوئی, نہ ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. تو باقی رہا ناردرن الائنس, تو ظاہر ہے وہ آپ ہی کے بھائی ہیں, آپ ہی کے لوگ ہیں, ہم تو صرف ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اس پہ حامد کرزئی نے بڑی دلچسپ بات کی. اس نے کہا جی یہ آپ جنرل کینی صاحب کو بتائیں. اسے جنرل کینی تھے DJSI. انہوں نے کہا جی آپ جنرل کینی کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ افغانوں کو خرید سکتے ہیں. افغانوں کو خریدا نہیں جا سکتا, افغانوں کو صرف کرائے پہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ بات حامد کرزئی صاحب کی بڑی حد تک درست ہے کہ یہاں سے, کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے, اور ٹی ٹی پی ظاہر ہے پاکستان کو مطلوب ہے, اور انڈیا کو اس کا فائدہ ہے, اور انڈیا پہلے ان کو فائنانس بھی کرتا تھا جب اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی. تو طالبان نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ $1 ملین تو وہ دیتے رہیں گے انڈیا, تو انڈیا سے وہ پیسے بھی بٹور رہے ہیں. ایک یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کے اندر 2 ڈویژن ہیں, ایک جو ہیں وہ حقانی نیٹ ورک ہے, اور دوسرا کندھاری گروپ ہے. ان دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ لڑائی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی. تو ہمیں لوگ چاہیے جو کندھاری جو گروپ ہے اس کے ساتھ لڑ سکیں. تو جو حقانی نیٹ ورک ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جب یہ جنگ ہوگی تو اس جنگ میں ایندھن کے طور پہ یہ استعمال ہوں گے, اور یہ حقانی ان کو یہ بتا دیں گے کندھاریوں کو بھائی یہ ہمارے بندے ہی نہیں, یہ پاکستان کے بندے ہیں, ہم تو ان کو روک رہے ہیں لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس لیے بھی انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اب ایک اور ایشو بھی ہے کہ افغانستان سے امریکہ تو چلا گیا, لیکن امریکہ کی امداد ابھی بھی افغانستان کے اندر آ رہی ہے. ایک تو CIA وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کا جو CIA ہے اس کا NDS جو ان کی سیکرٹ ایجنسی ہے اس کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن ہے, اور ریلیشن جو ہے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے, داعش کو ختم کرنے کے لیے. لہٰذا وہاں پہ باقاعدہ ایک ڈائریکٹر ہے CIA کا جو افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ایک تو CIA براہ راست پیسے دے رہی ہے وہاں پہ, اور وہ پیسے گورنمنٹ کو دے رہی ہے, اور اس لیے دے رہی ہے کہ القاعدہ کو یہاں سے اٹھا کے ہیلمند میں رکھا جائے جو بڑا دور ہے صوبہ. اور داعش جو ہے اس کو بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیزالو ہو جائے پورا افغانستان کے اندر. تو اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ ایک ڈائریکٹر موجود ہے CIA کا, اور وہاں پہ وہ افغان گورنمنٹ کو پیسے دیتے رہتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے چکر میں, اور وہ بھی $1 بلین کے قریب ہیں. دوسرا امریکہ نے UN کو انگیج کیا ہوا ہے, اور UN کا ایک فنڈ بنایا ہوا ہے افغانستان کے لیے کہ وہاں پہ اسکول کے لیے ہوگا, ہیلتھ کے لیے ہوگا, ہیومن رائٹس کے لیے ہوگا. تو مختلف آرگنائزیشن NGOs وہاں پہ بنا کے ان کو فنڈنگ کرواتی ہے UN کے ذریعے امریکہ, لیکن وہ سارے پیسے امریکہ کے ہوتے ہیں. امریکہ UN کو دیتا ہے, اور UN نے روٹ بنایا ہوا بڑا زبردست قسم کا. وہ یہ پیسے بھیجتا ہے نیروبی, اور نیروبی سے ہر منگل کو ایک جہاز $40 ملین لے کے افغانستان آتا ہے. اچھا, $40 ملین ہر ہفتے منگل کے دن ایک جہاز اٹھتا ہے نیروبی سے, اور اس میں $40 ملین ہوتے ہیں, اور وہ کیش لے کے افغانستان آتا ہے, اور وہاں پہ کابل میں جو ان کا ریزرو بینک ہے اس کے اندر ڈائریکٹ جمع کروا دیے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے افغانی پیسے جو ہیں وہ نکال کے وہ پھر ان NGOs کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. تو ہر ہفتے $40 ملین پمپ ہوتے ہیں افغانستان کی اکانومی میں. $160 ملین بنتے ہیں مہینے کے, اور یہ پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر وہاں پہ $3 بلین امریکہ اس طرح دے چکا ہے. اب وہ دیکھیں کہ اکانومی ان کی بڑی چھوٹی سی ہے, مثلا پورے افغانستان
अफगानिस्तान की इकानमी शेखपुरा की इकानमी से बड़ी नहीं होगी, उससे छोटी होगी। और उस इकानमी के अंदर अगर हर हफ्ते $40 मिलियन पंप हो रहा है और उसके लिए बाकायदा एक जहाज़ आता है नैरोबी से और $40 मिलियन लेके आता है और अफगानों के हवाले करता है, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अफगानों की जो इकनॉमिक सूरत है वो कितनी तगड़ी होगी। और दूसरा ये है कि वहाँ पे अमेरिकन से पाबंदी लगाई हुई कि नया नोट नहीं छप सकता, वो से जो पुराने नोट्स हैं वही छप रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि इस वजह से उनकी इकानमी तगड़ी है। अगर आज उनको अलाउ कर दिया जाए कि आप नोट छापें तो धड़ाधड़ नोट छाप के देखें, वो अफगानी को वहाँ ले आएँ जो इस वक्त ईरान की जो नोट है उस करेंसी है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वो कंट्रोल करें। अब सवाल ये है कि अमेरिकन से एक तरफ तो हमारे दोस्त भी हैं और दूसरा ये है कि हमने ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी अमेरिका के लिए, और दोहा एग्रीमेंट अगर ना करवाते तो आज अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंसा होता। दूसरी साइड पे जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी हमारी दोस्त है, और अगर हमने 20 साल उनको ना रखा होता, अपने पास ना पाला होता, तो ये तो पूरी दुनिया को एलिमिनेट कर देती, ये हक़ानी नेटवर्क ख़त्म हो गया होता। तो अब हमने इन सब को, इनको भी पाला, उनको भी पाला, और साथ ही वहाँ पे टीटीपी बैठी हुई है। तो ना तालिबान उनको ख़त्म कर रहे हैं ना अमेरिकन उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी गेम है जिसके अंदर अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं और उनके अंदर तालिबान भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ अब इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। अब इंडिया ये कह रहा है जी वहाँ पे जो पाकिस्तान ने बम्बिंग की उसके अंदर इनोसेंट लोग मरे हैं। अच्छा, ये कुछ हद तक बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो लोग दहशतगर्द थे जिनके कैंप्स थे, और उनमें कोई ख़वातीन और बच्चे थे, और ख़वातीन और बच्चे इस तरह थे कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक जगह पे एक कमांडर है तो उससे जो घर के ऊपर काम करने के लिए ख़वातीन रखी हुई हैं जो उनके लिए खाना बनाती हैं, जो उनके बाथरूम साफ़ करती हैं, क्योंकि वो तो बाथरूम साफ़ करना या खाना पकाना अपनी तौहीन समझते हैं। वहाँ पर तो ये सारे काम ख़वातीन करती हैं, और वो गरीब ख़वातीन है, किसी न किसी साइड से लाई हुई वहाँ पे रखी हुई थी, तो कोलैटरल डैमेज में उनका नुकसान हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों की ख़वातीन मरी हैं या बच्चे मरे हैं या जिनके अपने लोग मरे हैं वो तो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। तो अफ़गान गवर्नमेंट ने तो ना ख़वातीन का क्लेम किया ना बच्चों का क्लेम किया, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चली हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। लेकिन वहाँ पर जो पहला अटैक हुआ था, वो अटैक इतना खौफनाक था और इतना प्रिसाइज था कि उसने टीटीपी और तालिबान दोनों की कमर तोड़ दी। वहाँ पे बल्कि बारूद का जो पूरा ज़ख़ीरा था उस सब को उड़ा दिया पाक फ़ौज ने, और जब ये ऑपरेशन हुआ तो उसके 4 घंटे बाद तक वहाँ पे धमाके होते रहे। वो सारा बारूद का ज़ख़ीरा उनका ख़त्म हो गया। फिर जहाँ पे सुसाइड ट्रेंड किए जा रहे थे, वहाँ 16 सुसाइड तैयार बैठे हुए थे। अच्छा, वो सब ख़त्म हो गए। उसके अलावा वहाँ पे अफ़गान भी थे, और वो अफ़गान जो थे उनको अफ़गान गवर्नमेंट ने छुपा लिया, वो उनका नाम ही नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ये पता चल जाता था कि ये अफ़गान भी इनके साथ काम करते थे, और वो बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे, वो उनको मशीनरी दे रहे थे, सारी चीज़ें। तो वो सारा मामला जो था वहाँ पे ख़राब हो। अब वहाँ पे बेइज्जती इतनी ज़्यादा तालिबान की हुई है, उस गवर्नमेंट की हुई है कि उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। तो अब वहाँ पे वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बयान भी दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक सेटल आर्मी के साथ लड़ सके और पाकिस्तान जैसी आर्मी के साथ लड़ सके जिनके पास सब कुछ है। और एक ट्राई उन्होंने की भी 2 झोंकियों से अंदर आने की, लेकिन यहाँ से जब मार्टर तोपें चली हैं, मार्टर गोले चले हैं, तो उसके बाद उनके चक्के छूट गए, असला छोड़ के भाग गए थे, असला छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनका अंदाज़ा ये था शायद सामने से सिर्फ राइफल्स की गोलियां आएंगी। लेकिन वहाँ पे तो अब फौज डिप्लॉयड है और बड़ी हैवी असलहे के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड है, तोपें हैं वहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पे ड्रोन्स, अब ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी आ गई है, वो ड्रोन्स भी अब वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया हुआ है, अब ये फ़ैसला है कि टॉक्स भी चलेंगे और टॉक्स जो है चलती रहेंगी और उनको एंगेज किया जाएगा, और जहाँ पे अगर वो सेटल करना चाहते हैं तो सेटल भी किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से कुछ शरारत होती है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान के ऊपर कोई वो उस तरफ से ऑफेंस होता है, तो उसका जवाब फिर इसी तरह दिया जाएगा सर्जिकल अटैक्स में। तो पाकिस्तान बिल्कुल स्पेयर नहीं करेगा, और इस चीज़ को तालिबान गवर्नमेंट भी जानती है और टीटीपी भी जानती है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि अफ़गान जो तालिबान है, या मतलब जो टीटीपी है, इस वक्त तो तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ उस तरह से नहीं देंगे, जब ये मामला शुरू, अब तो उन्होंने ओपन कर दिया कि उनके शहरी भी अगर चाहें तो जाके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और तालिबान की ट्रेनिंग ये वाली नहीं है कि ये फौज को सामने खड़ा होकर ये लड़ सके, छापामार कार्रवाई, गोला मारा, कुछ किया, खुद कुछ हमला कर दिया। ठीक है। एक तो इसकी रियलाइजेशन तालिबान को है कि वो सामने खड़े होके इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। एक और खबर आती है, वो कहते हैं कि 10 अरब रुपए मांगे, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हम इन्हें दूर जाके बसा देंगे, हमें 10 अरब रुपए दें। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप
गारंटी दें। अच्छा, वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले तैयार हो गई थी इतने पैसे देने के लिए, फिर लेकिन इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अब तो 10 अरब रुपये दे देंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा ही 10 अरब मांग लेंगे, क्योंकि ये लोग दूर जाएंगे यहाँ से, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। चौधरी साहब, इसमें तालिबान हम नहीं समझ पा रहे, पाकिस्तान का तो एक स्ट्रेट डिसीजन है, तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं? कभी पैसे मांग लेते हैं, कभी अपने बंदों को छूट दे देते हैं, कभी कहते हैं तालिबान का साथ देना। ये खास मजाज है अफगानिस्तान का कि वो पैसे लेते रहते हैं, अमेरिका से भी लेते रहे, फिर रशिया के साथ भी लेते रहे, नॉर्दर्न अलायंस रशिया से लेता रहा, बाकी सारे अमेरिका से लेते रहे, फिर पाकिस्तान से लेते रहे, और फिर सऊदी अरेबिया से लेते रहे, यूएई से लेते रहे। ये उनका एक डीएनए है कि वो पैसे मांगते रहते हैं और मजबूर करते रहते हैं सबको कि पैसे देते रहें। अब पाकिस्तान पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे ली, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ये जहन में रखें कि ये जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इंगेज्ड नहीं जा सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी वहाँ पे माहौल ख़राब होगा, हालात ख़राब होंगे, तो पाकिस्तान वाहिद एक सेफ़ हैवन है उनके लिए जहाँ पे वो पनाह ले सकते हैं। अब अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है उनकी, क्योंकि गवर्नमेंट पैरल उनकी ख़त्म होनी है, और ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे वो, क्योंकि सेंट्रल एशिया तो जा नहीं सकते, वो सारे खिलाफ हैं इनके, और टर्की तो उनको कुछ नहीं देगा, ईरान भी उनको नहीं कुछ नहीं देगा। तो इंडिया जिसके साथ अब इनकी दोस्ती हो रही है, तो क्या इंडिया में जाके पनाह लेंगे? और अगर इंडिया में पनाह लेंगे तो इंडिया इनको कहाँ अपने पास रख सकेगा, क्योंकि इंडिया की मत मार देंगे ये पूरे, और वो इतना रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे है कि वो बाकायदा दहशतगर्दों को अपने पास पाल ले और बाद में वो पूरे इंडिया की मत मार के रखते हैं। तो उनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएंगे, इस तरह बातें करते रहेंगे, धमकियां देते रहेंगे, और फिर सुलह कर लेंगे, फिर धमकी देंगे, फिर मामला जो है ना दोबारा सेटल करेंगे। अब मसला ये है कि टीटीपी और तालिबान चाहते क्या पाकिस्तान से, जो आपका सवाल, ये सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो फाटा का मर्जर हुआ था उसको रिवर्स कर दे गवर्नमेंट। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये फाटा के अंदर पनाह लेते थे, अब वो सेटल एरिया बन चुका है, वहाँ पे सड़कें बन गई हुई हैं, कम्युनिकेशन हो गया हुआ है, वो यही कवानीन जो है फाटा के अंदर लग रहे हैं। तो अब इनको ख़तरा ये है कि अगर हमें कल को वहाँ पे जाना पड़ा तो हम तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मामला सेटल हो गए। उससे पहले तो ट्राइबल एरिया था, कबाइल थे, उसके अंदर कोई शनाख्त का तरीका नहीं था, या नाशनाती कार्ड थे उनके पास, तो कुछ भी हो सकता था, तो वहाँ पे छुप सकते। ये इनका सिर्फ एक मुतालबा है पाकिस्तान से कि आप फाटा का मर्जर ख़त्म करते, बस। ठीक है, कोई शरीयत नाफज नहीं करना चाहते, कुछ और नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान कमिटेड है, पाकिस्तान ने इसको रिवर्स नहीं होने देना। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। खान साहब का ट्वीट आया, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने जनरल याह्या खान से तशबीह दे दी है। शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने कहा जी वो अर्दली हैं, जनरल आसिम मुनीर के इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये ज़ुबान, एक साइड पे मुज़ाकरात, दूसरी साइड पे ये ज़ुबान, और मुज़ाकरात में रिटर्न ना देना। तो सवाल हमारा सादा सा ये बनता है कि क्या मुज़ाकरात में खान साहब सीरियस हैं, मुज़ाकरात वाकई कामयाब करवाना चाहते हैं? और दूसरा, इस किस्म की ज़ुबान क्या स्टेट के लिए काबिल बर्दाश्त होनी चाहिए? चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल याह्या खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनरल याह्या खान एक लिबरल आदमी थे, और हर वक्त वो शराब पीते रहते थे, और जो उनकी शुबाना एक्टिविटीज़ थी वो भी पूरी दुनिया के सामने है। बल्कि अगर आप हमूदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ लें तो वो एक पूरी की पूरी कोक शास्त्र है। पढ़ने के बाद बाकायदा लोगों को पसीना आ जाता है कि इस किस्म की क़यादत पाकिस्तान के अंदर थे। और दूसरी साइड पर जनरल आसिम मुनीर हाफ़िज़ हैं, हाफ़िज़ कुरान है, और जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है उसके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो रिजेंबल कर करके ना वो बेसिकली एम्बेरस करना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर को, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान तोड़ दिया था, उसने मशरक़ी पाकिस्तान अलग कर दिया था, सेम इसी तरह आसिम मुनीर जो हैं पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। जबकि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जितना लड़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी आर्मी चीफ ने इतनी जंग लड़ी हो। हर तरफ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, हर तरफ मेरा ख्याल है 24 घंटे भी कम होते होंगे उनके लिए, इतने ज़्यादा महाज खुले हुए हैं हर तरफ से। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ज़्यादा बढ़ते। और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है ना वो अंगूठा रखना चाहते हैं गर्दन के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान की गर्दन पे, इस्टेब्लिशमेंट की गर्दन पे भी, और साथ वज़ीर-ए-आज़म की गर्दन पे भी। और वो चाहते हैं कि अंगूठा रख के वो अपने मुज़ाकरात कामयाब कर लें, जो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि एक साइड पे उन्होंने खुद ये कहा था कि हम जी अगली नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसके अंदर हम अपना चार्ट ऑफ डिमांड जो लिख कर देंगे, और अगली मीटिंग हुई तो चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने लिख कर नहीं दिया, और उन्होंने कहा जी अब उस मिनट्स को ही आप चार्टर समझ लें, तो अपनी बात से फिर गए। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि 31 जनवरी तक हमारे मुतालबात मंजूर करें, और साथ डायलाग नहीं हो रहे, थर्ड उसके सेशन नहीं हो रहा, और उसमें जब उनकी टीम से रब्ता किया जाता है, कमेटी से रब्ता किया जाए, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब से मिल के बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब सवाल ये, मुतालबात अगर दो हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात की क्या ज़रूरत है? लिख के देने, मसला क्या? लिख के। और दूसरा उन्होंने दो चीज़ें और ऐड
کر دیا. ایک انہوں نے کہا جی صرف عمران خان نہیں, باقی جو اسیر ہیں ان سب سے بھی ملاقات کروائی جائے. یعنی اس کا مطلب 400 بندوں سے پہلے ملاقات کروائی جائے, پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں کہ کیا ہم نے مذاکرات کامیاب کرنے نہیں کرنے. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ایک سائڈ پہ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ جنرل عاصم منیر کو جنرل یحییٰ خان ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور ساتھ وہ اس پرائم منسٹر جس نے یہ کمیٹی بنائی ہے اس کو اردلی کہہ رہے ہیں, امبیرس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے خالد صاحب اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. گو اسٹیٹ نے ان کو سمجھایا ہے, اور سمجھایا اس طرح ہے, انہیں بتایا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ جو آپ کے ساتھ کروایا جا رہا ہے, اس کا مقصد آپ کو پروموٹ کرنا یا آپ کو آزاد کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ ہے. اور ان کو باقاعدہ سمجھایا, اور عمران خان صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی اپنی ایک افتاد طبع ہے, کبھی اس سائڈ پہ ہوتا ہے, کبھی اس سائڈ پہ, کبھی اس سائڈ پہ, اور یہی بس ان کی زندگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ سٹوری کی طرف ناظرین چلتے ہیں جی. اگلی سٹوری ہے ہماری جی, یو اے کے پریزیڈنٹ آتے ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان, مریم نواز سے ان کا مصافحہ ہوتا ہے اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے. یہ سٹوری چلی کہاں سے تھی اور اس کے بعد اتنے برے طریقے سے ٹرول کیوں ہوئی, یہ پوری سٹوری بتائیں گے آپ کو جاوید چوہدری صاحب. یہ سٹوری بیسیکلی چلی ذیشان ملک سے, اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے, اور انہوں نے یہ تصویر کھینچ کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ انہوں نے ڈال دی, اور اس سے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اٹھا لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاتون چیف منسٹر کا کسی ڈگنیٹری کے ساتھ مصافحہ کرنا, ہینڈ شیک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ نارمل ہے. اور یہ وہ حرکت ہے جو عمران خان صاحب پوری زندگی کرتے رہے ہیں, اور پھر ان کی اپنی خواتین بھی, ریحام خان کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر, وہ بھی کرتی نہیں ہیں. پھر ابھی تو جو بشا بی بی ہیں, وہ جب 24 نومبر کو یہاں پہ آئی تھی تو غیر محرموں کے ساتھ آئی تھی, اور ان کا وہ پردہ بھی نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا کہ مکمل طور پہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز ان کی چھپی ہوئی ہے, اور ہاتھوں کے اوپر گلوز پہنے ہوئے. اس بار تو گلوز بھی ان کے نہیں تھے, اور انہوں نے تقریریں بھی کیں, پھر انہوں نے 50 500 لوگوں کے ساتھ میٹنگز بھی کی, اور ابھی بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو نئے نامحرموں کے ساتھ وہ گاڑیوں میں بھی بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ بات بھی کرتی ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن یہ سوسائٹی ہماری عجیب و غریب سی ہے, تو اس کے باوجود میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کے اسٹاف کو یہ احتیاط کرنی چاہیے تھے. یہ میرا خیال ہے آ بیل مجھے مار والا کام انہوں نے کیا ہے, اور انہیں خود ہی تصویر جو ہے وہ شیئر کر دی. جب تصویر شیئر کر دی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ہاتھ آ گیا, اور پی ٹی آئی کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس بہانے میں مریم نواز صاحبہ کو خاصا نقصان ہوا. میرا خیال ہے یہ سارا معاملہ جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کے گھر سے سٹارٹ ہوا ہے, اور مریم صاحبہ کو فوری طور پہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے, اور اسے بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا بڑی ڈفرینٹ چیز ہے, آپ اس کو کھیروں کی طرح استعمال نہ کریں, یہ ایک مختلف چیز ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس معاملے میں بہت تیز ہے, اور ان کا جو سوشل میڈیا کا جو کمال ہے نا وہ بہت آگے ہے, وہ بڑے ماہر ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہیں ان کے مقابلے میں, اور یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی حماقت کر دیتے ہیں جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ناظرین اپنی آخری سٹوری کی طرف. لاسٹ سٹوری ہے ہماری جی, سینیٹر عفنان اللہ اور شیر افضل مروت صاحب کی جی صلح ہو جاتی ہے. ایک پروگرام ہے جی ایکسپریس ٹی وی پہ, اس پروگرام کے اندر یہ لڑائی ہوتی ہے, اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں, تلخ کلامی سے بات شروع ہوتی ہے اور ہاتھا پائی تک جا کے ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد بڑی مشکل سے وہاں پہ انہیں چھڑوایا جاتا ہے. یہ پروگرام کون سا تھا؟ ان کے ایک اینکر ہیں, خاص اینکر ہیں, ان کے پروگراموں میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے. آج ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ ہی کے پروگرام میں لڑائی کیوں ہوتی ہے, اور یہ اینکر ہیں جاوید چوہدری صاحب, اور انہی کے پروگرام میں وہ لڑائی ہوئی تھی, اب وہ صلح ہو چکی ہے, اور اس کی ڈیٹیل بتائیں گے خود جاوید صاحب. عجیب سی بات ہے, وہ میرے شو کے اندر اسٹارٹ ہوئی, یہ دوسری لڑائی تھی, اور میں نے اب سوچا ہوا ہے کہ اگر آئندہ کو لڑائی ہوئی نا تو میں نے کود جانا لڑائی میں, اور ان کو کہنا یار تم سب لوگوں کے ایک ہی شو ملتا ہے, اسی کے اندر یہ بدماشی کرنی ہوتی ہے, تم لوگوں نے اور تھوڑے شوز ہیں تو چار بتاؤں گا کہ یار وہاں جا کے بھی کرو. یہ میرا ہی گھر آپ لوگوں نے تلاش کر لی, ہمارے اسٹوڈیو آپ کی نظر میں آ گیا. بہرحال یہ بڑی خوفناک قسم کی لڑائی تھی, اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پروگرام میں یہ کیوں ہوا. لیکن یہ آپ کا قصور تو نہیں تھا نا, لیکن اس کے باوجود جو جس سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونا, جس سڑک کو بھی گالی پڑتی ہے کہ اس کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ موڑ ہے جو خونی ہے, تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہرحال ہو گیا, دونوں ذرا گرم مزاج ہیں, اور اس مزاج کے تحت انہوں نے وہاں پہ لڑائی کی, ایک دوسرے کو پھینٹا لگایا. اب میں آج اس بحث میں نہیں پڑتا کس نے زیادہ مارا, کس نے کم مارا, کس نے پہلے مارا. اس دن آپ ریفری تھے؟ اس دن نہیں, ریفری نہیں تھا میں, اس وقت وکٹم تھا. سوشل میڈیا پہ سب آپ سے پوچھ رہے تھے, آپ بتائیں کس نے کس کو زیادہ کس نے کس کو مارا. عجیب بات تھے ویسے.
لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ صلح ہوگی، دونوں سینسیبل آدمی ہیں، میچور ہیں، بچے بھی ان کے بڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی ان کے بچے کی شادی بھی ہوگی ہو. اس عمر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، ہونا چاہیے عزت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ. اور عزت ایک ایسی چیز ہے، یہ دینے سے ملتی ہے. آپ عزت دیں گے تو پھر ملے گی، عزت لینے سے نہیں ملتی. تو ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے. تو میں ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شیر افضل مروت کے لیے بھی میرے دل میں بڑا احترام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بندے نے اپنی سپیس کریٹ کی ہے. بالکل. اور سپیس بھی اس طرح کریٹ کی ہے کہ ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ شیر افضل مروت کو پسند نہیں کرتی، لیکن ہر بار کونی کونی مار کے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے وہ عمران خان صاحب تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ان کا نیریٹو بھی لے کے چلتے ہیں. ساری پارٹی بھاگ جاتی ہے لیکن وہ بندہ کھڑا رہتا ہے. یہ اچھی بات ہے، اس کے اندر یہ ہمت ہے. اور جو عفنان اللہ خان ہیں وہ مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور مشاہد صاحب کے ساتھ بڑے گہرے اور زبردست قسم کا ریلیشن تھے. عفنان بھی بڑا ڈیسنٹ آدمی، خاندانی آدمی. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی کے لیے آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. کسی نے کسی کا باپ تو نہیں مارا ہوا. یہ ایک واقعہ تھا، ہو گیا. کھلے دل کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا ہے، آگے بڑھے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ اپریشیشن دونوں کی بنتی ہے. دونوں میرا خیال ہے دل کے بڑے آدمی. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ چودھری صاحب. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. جب بھی ناظرین اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ہمارے بارڈر پہ کوئی خطرہ ہے یا افغانستان سے پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج سامنے کھڑی ہے اور ہم محفوظ ہیں. اسی نوٹ پہ اختتام کرتے ہیں. لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.